نسألك يا من هو الله الذي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کے مضامین کو ہم ایک ایک نشست میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے تیسرے پارے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ پر بھی بات ہوگی اور سورہ آل عمران کا بھی اسی میں آغاز ہوگا۔ آئیے ہمیشہ کی ترتیب کی طرح بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات جو بیان کی جا چکی ہے، قرآن کریم کے پارہ نمبر 3 کا مطالعہ یہ آج پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی ضمن میں آگے لکھا ہے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 34 تا 40 اور یعنی آیات 253 تا 286، یہ پورا مقام سورۃ البقرہ کا تیسرے پارے میں شامل ہے، اور اسی کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے سورہ آل عمران رکوع 1 تا 9 یعنی آیات 1 تا 91، یہ آیات تیسرے پارے میں شامل ہیں۔ ان کے مضامین کا جائزہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آبجیکٹیوز، کیا آج ہم سیکھ رہے ہیں اور کیوں سیکھ رہے ہیں اور کیا کیا گوشے ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہمیشہ ایک ہی بات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مقاصد مطالعہ کی ہیڈنگز ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ پارہ مختلف ہوتا ہے لیکن مقاصد ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ وہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، پارہ نمبر 3 کی آیات کے مضامین کا جائزہ آیات کے اعتبار سے گروپس کی صورت میں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ، سلیکٹڈ آیات جس میں بہت پیارے پہلو ہوتے ہیں، علمی نکات کے حوالے سے بھی اور خاص طور پر عملی ہدایات کے حوالے سے ان کا ذکر بھی ہوگا۔ اور اگلی بات ہے مقاصد مطالعہ کے حوالے سے زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آج کے پارے میں بھی اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور تعلیمات قرآن سیریز میں آج پارہ نمبر 3 ہے۔ آئیے اس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے سورۃ البقرہ کی آیات کا تجزیہ، کیونکہ اس سورت کی کافی آیات تیسرے پارے میں شامل ہیں۔ آئیے مطالعہ شروع کر رہے ہیں ہم آیت نمبر 253 سے۔ ذکر آیا انسان مجبور محض نہیں، مراد اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، البتہ بندہ جس طرف چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق بھی دے دیں گے، اب وہ چاہے خیر کی طرف چلے چاہے وہ شر کی طرف چلے۔ اس کے بعد آیت نمبر 254 نجات اخروی کے لیے چور دروازوں کی نفی، مراد یہ ہے کہ اس مقام پر بتایا گیا کہ کل کی تیاری آج کر لو، کل کوئی دوستی، جھوٹی سفارش، کوئی تعلقات، مدد کہیں سے نہیں ملے گی، آج عمل کا موقع ہے، کل کے چور دروازوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 255 آیت الکرسی توحید باری تعالیٰ کا خزانہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بڑا جامع بیان، 10 جملے ایک ہی آیت الکرسی میں جو قرآن حکیم کے عظیم ترین آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان اس مقام پر عطا ہوا۔ پھر آیات 256 تا 257 کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، قبول اسلام میں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، مراد قبول کرانے میں یعنی جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے بات بالکل واضح، جو چاہے شکر گزار بنے جو چاہے ناشکرہ بنے، البتہ مختصراً ایک بات کہ جو قبول کر چکا اس سے دین اسلام کے تقاضوں پر پابندی کرائی جائے گی، مثلا نماز کی پابندی کرایا جانا۔ اس کے بعد آیت نمبر 258 نمرود پر اتمام حجت، ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے نمرود کے دربار میں وقت بادشاہ کے سامنے، اور توحید کے ایسے کھلے دلائل اس کے سامنے پیش کی کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ پھر آیت نمبر 259 اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، ایک پورا مشاہدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام، یہ مفسرین نے نقل فرمایا، ایک بستی مردہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے سامنے، عزیر علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ایک گدھا تھا، اس کو بھی زندگی عطا فرما دی، اور 100 برس گزر گئے اور کھانا ویسے کا ویسا محفوظ رہا، اللہ نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا۔ پھر آیت نمبر 260 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اطمینان قلب کا سامان، 4 پرندوں کا مشہور واقعہ، انہیں ذبح کیا گیا اور ان کا مکسچر بنایا گیا اور 4 پہاڑیوں پر رکھ دیا گیا، اللہ کے حکم سے ہر پرندہ زندہ ہو کر دوڑتا چلا آیا۔
یوں اللہ تعالیٰ نے مشاہدات کرائے ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر آیات 261 تا 273 انفاق فی سبیل اللہ کے بیان پر قرآن حکیم کا نقطہ عروج۔ یہ دو رکوع ہیں، البقرہ آیات 261 تا 273۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اخلاص کی اہمیت کیا ہے، دکھاوے کا برا انجام کیا ہوگا، تمہارے انفاق کے سب سے بڑھ کر مستحق کون، اور انفاق کا اجر کس قدر زیادہ ہے، یہ سارے مباحث ان دو رکوعوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ایک نقطہ منتخب آیات کے مطالعے میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 275 تا 276 فاضل سرمایے کا اعلیٰ اور گھٹیا استعمال۔ اللہ نے مال دیا، بچت ہے آپ کے میرے پاس، بہترین استعمال ہے اللہ کی راہ میں لگاؤ، انفاق فی سبیل اللہ، اور بدترین استعمال کیا ہے، سود کے دھندے پر کوئی لگا کر سود کمانے کی کوشش کرے جو کہ حرام۔ پھر آیت نمبر 277 نماز اور زکوٰۃ معاملات کی درستگی کا ذریعہ۔ اللہ والے ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، جان و مال سے جب اللہ کی عبادت کریں گے تو معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر آیات 278 تا 280 عملی اعتبار سے بدترین گناہ سود ہے۔ آگے تفصیل بھی بیان کریں گے۔ سود خوری کرنے والوں کو، سود کے معاملات میں مبتلا رہنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا ڈراوا دیا گیا ہے، یہ بات اس مقام پر بیان ہوئی۔ پھر آیت نمبر 281 to 81 آخرت میں جواب دہی کا احساس، عمل کی اصلاح کا ذریعہ۔ یہ ایک روایت کے مطابق آخری آیت تھی نزول کے اعتبار سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آخرت کا یقین دل میں ہو تبھی عمل درست ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، اور یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے۔ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت کس موضوع پر ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ ادھار معاملے کے حوالے سے ہدایات قرآنی، قرض کا معاملہ، ادھار کا معاملہ جس کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں، قرآن کی طویل ترین آیت اسی موضوع پر ہے کہ قرض کو لکھا جائے اور اس پر گواہ بھی بنائے جائیں۔ پھر آیت نمبر 284 اللہ کے ہر عمل کا محاسبہ ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، ہر بات اللہ کے ہاں پیش ہوگی، چاہے اندر چھپی ہوئی ہے یا زبان پر ہے یا عمل میں ہے۔ پھر البقرہ کی آخری دو آیات 285 اور 286 عرش الہی کے دو خزانے، معراج کی شب یہ دعائیں اور یہ آیات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو عطا ہوئیں، آخری دو آیات البقرہ کی جن میں وہ دعائیں بھی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ عرش الہی کے دو خزانے معراج کی شب نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ ناظرین کرام الحمدللہ تیسرے پارے میں البقرہ کی جو آیات تھیں ان کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب انہی آیات میں سے چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تیسرا پارہ اور البقرہ کی چند منتخب آیات۔ سب سے پہلے آیت نمبر 254 مہلت سے فائدہ اٹھا لو، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ مہلت عمل کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، گویا ناؤ اینڈ نیور والی ہے، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے، آج ہی تیاری کرو کل کی ہمیشہ کی زندگی کی۔ دوسرا نقطہ، آخرت کی تیاری نہ کرنا عملی اعتبار سے کافرانہ روش ہے، والکافرون هم الظالمون۔ اور نوٹ کیجئے گا یا ایمان والوں سے خطاب ہے، آیت کے شروع میں اے ایمان والو اور آخر فرمایا کافر ہی ظالم ہے۔ تو جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، چاہے وہ کلمہ گو مسلمان، عملاً وہ کفر کی روش پر ہیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے جس کا انتخاب کیا گیا وہ ہے البقرہ آیت نمبر 285 آیت الکرسی۔ آئیے اس کا متن بھی پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ بڑی جلال والی آیت، تقریباً 10 جملے ہیں، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند،
جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اس کی بادشاہی آسمان اور زمین پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت الکرسی کا ترجمہ بڑے پیارے الفاظ اور بڑے جامع الفاظ اس مقام پر آئے۔ اس حوالے سے تشریح میں پہلی بات، توحید باری تعالیٰ کا خزانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور عظمتوں کا ذکر۔ پھر فضیلت آیت الکرسی، حدیث شریف میں ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام کرے اس کے اور جنت کے داخلے میں موت ہی کا فصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں اس کو قرآن حکیم کی آیتوں کی سردار اور عظیم ترین آیت بھی کہا گیا۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں، توحید کے عملی تقاضے۔ اللہ وہ ہے جو الحی اور القیوم ہے، اس کی ذات پر یقین رکھنا، وہ سب کو جانتا ہے، احساس رکھنا کل وہ پوچھے گا بھی، کائنات کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، تو تم اس کے بندے بنو، خدائی کے دعوے کرنے کی من چاہی زندگی بسر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا، البقرہ آیت نمبر 261، انفاق کا اجر بیان ہوا ہے۔ اس مقام پر ارشاد ہوا، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ ترجمہ کرتے اس آیت کا ارشاد ہوا، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ البقرہ آیت نمبر 261 کا انفاق کا اجر بیان ہو رہا ہے۔ موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک مجموعی اصطلاح ہے، اس کے 2 بڑے بڑے حصے ہیں۔ آگے لکھا ہے صدقہ اور قرض حسن۔ صدقہ عام طور پر وہ مال ہے جو بندوں کی حاجات پر خرچ کیا جاتا ہے، اور صدقے کی فرض شکل وہ زکوٰۃ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں جہاں زکوٰۃ کے 8 مصارف کا بیان، کہاں کہاں زکوٰۃ خرچ ہوگی، وہاں صدقات کا لفظ آیا۔ تو صدقہ وہ مال جو عام طور پر بندوں کی حاجات کے لیے خرچ کیا جائے، اور اس کی فرض شکل زکوٰۃ ہے، واجب شکل صدقہ فطر ہے، اور پھر نفلی صدقات بھی ہیں۔ قرض حسن بھی قرآن کی اصطلاح ہے۔ یہ وہ مال ہے جو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے دین کے نفاذ اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے، قرض حسن قرآن اس کو کہتا ہے۔ ان دونوں کا مجموعہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ مزید آگے لکھا ہے، ثواب میں اضافہ خلوص اور حالات کی بنیاد پر، یعنی 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، یہ 700 گنا ہوا، 700 ٹائمز۔ اور آگے ذکر آتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ تو جتنا بندہ خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال پیش کرے، جتنے مشکل حالات میں پیش کرے، اس کے اعتبار سے اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ریٹ ساری دنیا مل کر بھی آفر نہیں کر سکتی۔ جو رب نے آفر کیا تو بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگانا چاہیے، 700 گنا، اور اس سے بڑھ کر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 264، انفاق کیسے ضائع ہوتا ہے ذکر ہوا، ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم المن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ ترجمہ، مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ضائع کیسے ہو جاتا ہے انفاق؟ ایذا پہنچانے سے، احسان جتانا، تکلیف پہنچانا۔ آگے ذکر ہے، لکھا ہے انفاق کی حفاظت ضروری ہے۔ مال خرچ تو کیا، اب اس خرچ کرنے کے بعد اس انفاق کی حفاظت ضروری ہے۔ لکھا ہے احسان جتانے اور تکلیف دینے سے انفاق ضائع ہو جاتا ہے۔
کسی کو جتانا کہ فلاں موقع پر میں نے مدد کی تھی یا دھتکار کر دینے کی کوشش کرنا، ایسی گھٹیا حرکتوں سے انفاق ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت ہے البقرہ آیت نمبر 268، رحمان اور شیطان کی دعوت، یعنی کنٹراسٹ کے طور پر یہ بات آ رہی ہے۔ ارشاد ہوا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ ترجمہ، اور دیکھنا شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ہے البقرہ آیت نمبر 268 کا ترجمہ۔ بات واضح ہے۔ پہلا نقطہ، شیطان تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے نا، فضولیات میں خرچ کرنا ہو اور شادی بیاہ کی فضول تقریبات پر خرچ کرنا ہو، نئی نئی رسومات آ رہی ہیں، کبھی ہیلوئین کا معاملہ، کبھی ویلنٹائنس ڈے کا معاملہ، کبھی بسنت کے نام پر، کبھی فیشن شو کے نام پر، کبھی دکھاوے کے نام پر، لاکھوں لگ جائیں گے، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو شیطان یاد دلاتا ہے نفس کے بھی تو حقوق ہے نا، تم پر اپنا بھی تو حق ہے نا، بیوی بچوں کا بھی تو حق ہے نا، گھر کے بھی معاملات تو دیکھنے نا، انفلیشن بھی بہت ہے نا، ساری باتیں شیطان ادھر یاد دلاتا ہے۔ تو وہ تو دلاتا ہے تنگ دستی کا خوف، یہ شیطان کی دعوت ہے جو تنگ دستی کا خوف دلا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ آگے پڑھتے لکھا ہے رحمان مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اب کس کی مانیں گے؟ رحمان تو کہتا ہے 700 گنا اس سے بڑھ کر عطا کروں گا، رازق بھی وہ ہے، بھوکا تو نہیں مرنے دے گا ہمیں، جب تک ہماری جان میں جان ہے اس کا وعدہ ہے رزق میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو رحمان کی دعوت ہے آؤ خرچ کرو، مغفرت کا وعدہ، فضل کا وعدہ، اور شیطان کی دعوت ہے تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ کس کی مان رہے ہیں یہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، اگلی آیات ہیں البقرہ آیت نمبر 278 اور 279، 278 279۔ سودی معاملہ، اللہ اور رسول سے جنگ۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ، مومنو اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ مزید ارشاد ہوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ بس اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو خبردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے۔ یہ ہیں آیات سود کی ممانعت کے حوالے سے، اور شدید ترین الفاظ اس مقام پر آئے۔ لکھا ہے آگے تشریح میں اعمال میں بدترین گناہ سودی معاملہ، عقیدے میں بدترین جرم، بدترین گناہ شرک، اور اعمال میں بدترین گناہ وہ سود کا معاملہ ہے۔ لکھا ہے سود سے متعلق ہر پہلو پر لعنت۔ حدیث میں ہے مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کا معاملہ لکھنے والے پر، اس کے گواہ بننے والے پر، اور معاملہ کرانے والے پر، اور فرمایا کہ سب برابر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ کے رسول ہر ایک پر لعنت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے لکھا ہے شبے کے معاملات کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس معاملے میں شبہ ہو جائے اس کو ترک کر دو، اور جو غیر مشکوک اس کو اختیار کر لو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نئی نئی باتیں، نئی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں، نئے نئے پروڈکٹس مارکیٹ میں آ رہے ہیں، بڑا شبہ ہے اور اہل علم میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، تو شبے کی بات سے بھی بچنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ دعوا الربا و ریبا، ربا بھی چھوڑ دو، سود اور ریبا جس میں شک آ جائے اس کو بھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد اگلی آیت وہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت، اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ البقرہ آیت نمبر 282، مالی معاملات کی اہمیت۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ ترجمہ، مومنو جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری آیت کا ہم نے انتخاب کیا، البقرہ آیت نمبر 286۔ جامع دعائیں اس مقام پر عطا ہوئیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو
تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بات کی طرف چلیں گے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم تیسرے پارے کے مضامین کا جائزہ لے رہے ہیں، اور وقفے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیات کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور منتخب آیات کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سورۃ البقرہ کے اختتام کے بعد اب اس میں آنے والے وہ اوامر و نواہی جو تیسرے پارے میں آئے ہیں، آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اوامر ڈوز کو کہتے ہیں اور نواہی ڈونٹس کو کہتے ہیں۔ پہلے اوامر یعنی کرنے والے کاموں کا ذکر۔ سب سے پہلی بات انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آیت نمبر 254۔ پھر مزید ذکر آیا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، آیت نمبر 261۔ پھر عمدہ کلام کرنا، آیت نمبر 263۔ تفصیل میں نہیں جا رہے، اگر تم کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی تو نہ کرو، نہیں دے سکتے تو عمدہ انداز سے معافی تلافی کر لو۔ پھر رضائے الہی کا حصول، آیت نمبر 265۔ جو خرچ کرو مقصود ہو اللہ کی رضا۔ صدقات کو پوشیدہ رکھنا، آیت نمبر 271، یعنی نفلی صدقات پوشیدہ طور پر دیا جانا یہی بہتر ہے۔ پھر رضائے الہی کا حصول، آیت نمبر 272، جو بھی مال خرچ کرو مقصد فقط ہونا چاہیے اللہ کی رضا۔ رائے حق میں لگے لوگوں کی مدد کرنا، آیت نمبر 273۔ انفاق فی سبیل اللہ کے اہم ترین مستحقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور معاش کی جد و جہد نہیں کر سکتے، ان پر خرچ کرو۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر پھر سے آیا، آیت نمبر 274۔ پھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر ہوا، آیت نمبر 277۔ خوف آخرت اختیار کرنا، کل کی پیشی کا لحاظ رکھنا، آیت نمبر 281 میں ذکر ہوا۔ قرض کا معاملہ لکھ لینا، اس کا ذکر البقرہ آیت نمبر 282 میں ہوا، اس کا ہم نے مطالعہ بھی تھوڑا سا کیا تھا۔ قرض کے معاملے پر گواہ بنانا، آیت نمبر 282، لکھنے کا بھی ذکر ہے اور گواہ بنانے کی بھی تلقین ہے۔ امانت کی ادائیگی، آیت نمبر 282، قرض بھی ایک امانت ہے، واپس کرنا چاہیے، اور کوئی شے کسی نے گروی رکھوائی تو وہ بھی واپس کر دینی چاہیے۔ خوف آخرت، آیت نمبر 284، عمل تبھی درست ہوگا جب دل میں آخرت کا احساس ہو۔ تمام رسولوں پر ایمان، آیت نمبر 285۔ ہم مسلمان بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل۔ اطاعت احکامات الہی، آیت نمبر 285، سمعنا و اطعنا، کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا تقاضا۔ اور پھر آیت نمبر 286، اس میں ذکر آیا اللہ کے حضور توبہ اور دعا، بڑی جامع اور پیاری دعائیں البقرہ کی آخری آیت میں ہمارے سامنے آئی تھی، ہم نے ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ناظرین کرام یہ اوامر کا بیان تھا جو البقرہ کی ان آیات میں آئے ہیں جو تیسرے پارے میں شامل ہیں۔ اب انہی آیات جو کہ تیسرے پارے میں البقرہ کی، ان میں جو نواہی کا ذکر آیا، ڈونٹس کا بیان آیا، آئیے اس کی لسٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات احسان جتلانا، آیت نمبر 264، وہی انفاق کے معاملے میں احسان جتانا اس سے روکا گیا۔ دکھاوا، آیت نمبر 264، ریاکاری دکھاوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر بخل یعنی کنجوسی، اس سے روکا گیا ہے ہمارے دین میں، آیت نمبر 268 میں ذکر ہے۔ بے حیائی، اس سے روکا گیا ہے، آیت نمبر 268 میں ہی ذکر آیا۔ اور وہ شیطان ہے جو بے حیائی کے دھندوں پر لگاتا اور انفاق فی سبیل اللہ سے روکتا ہے۔ لوگوں سے لپٹ کر سوال کرنا، آیت نمبر 273، یہ ایسا کام ہے جس سے روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے، بلا ضرورت سوال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور سودی معاملہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ، یہ آیت نمبر 279 میں بات آئی۔ اللہ تعالیٰ سود کے ہر پہلو اور معاملے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ
سورہ البقرہ میں آنے والے اوامر اور نواہی کا بیان مکمل ہوا۔ نسألك يا من هو الله الذي آگے چلتے ہیں اور اب سورہ آل عمران کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات کا تجزیہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسرے پارے میں آیت نمبر 91 تک سورہ آل عمران کی آیات شامل ہیں۔ آئیے سورہ آل عمران کی آیات کا تجزیہ اور اس کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیات 1 تا 6 ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور عمدگی کے ساتھ تخلیق فرمانے والا ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس کی عظمتوں کا آل عمران کی پہلی 6 آیات میں بیان آیا۔ پھر آیات 7 تا 9 فتنہ پیدا کرنے والوں کا طرز عمل۔ اس مقام پر 2 قسم کی آیات کا بیان آیا۔ ایک کو محکمات کہتے ہیں، وہ آیات جو بالکل واضح ہیں، جن کے معنی واضح ہیں، نماز ادا کرو، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ اور کچھ آیات متشابہات جن کو کہا گیا، جن کے معنی واضح نہیں ہیں، مثلا اللہ کی کرسی، اللہ کا چہرہ، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ ایمان والے سب پر ایمان رکھتے ہیں، مگر جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جن کے باطن میں خبث اور گندگی ہوتی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو یہاں فتنہ پیدا کرنے والوں کے اس طرز عمل کا ذکر ہوا ہے۔ پھر آیات 10 تا 13 کفار کے لیے وعید یعنی ڈراوا بیان کیا گیا۔ وہ لوگ کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، خاص طور پر یہود کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ان کو دردناک انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 14 تا 17 یہاں یہ ذکر بھی آیا کہ مال کی محبت، بیویوں کی محبت، جانوروں کی محبت، پیداوار کی محبت، ان محبتوں میں لوگ ڈوب جاتے ہیں، حالانکہ دنیا تو ایک آزمائش کا مقام ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی ہے۔ یہ تصور دنیا ورسز آخرت اس مقام پر عطا کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 18 اللہ کی شان خاص قیام عدل، قائما بالقسط، اللہ کی شان ہے کہ وہ قسط یعنی عدل کا قائم کرنے والا ہے، اس کا تذکرہ اس مقام پر ہوا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 19 اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نظام زندگی صرف اسلام ہے۔ پھر آیت نمبر 20 اسلام کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت اسی کے لیے ہے، ہدایت پر وہی ہوگا جو اسلام کے راستے کو اختیار کرے، جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے عطا ہوا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 25 تک آیات ہیں اہل کتاب کے جرائم کا بیان، مخالفت حق پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب میں تحریف، اللہ کی کتاب کو پس پوچھ ڈالنا، جانتے بوجھتے حق کو رد کرنا، اس کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 تا 27 اللہ کی عظمتوں کو بیان، اللہم مالک الملک مشہور آیات ہیں، اللہ ہی بادشاہ ہے کل کائنات کا، کل اختیار اسی کے پاس، وہی جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے رسوا کر دے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا ذکر آیا۔ پھر آیت نمبر 28 مؤمن کافروں کو مومنین کے مقابلے میں دوست نہ بنائیں، ایمان والوں کی دلی دوستی ایمان والوں سے ہی ہو سکتی ہے، کافروں سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آیات 29 تا 30 اللہ انسان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے، کوئی بات بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ پھر آیت نمبر 31 اللہ کی محبت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی، اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنی ہوگی، یہ آیت بعد میں بیان بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 32 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کفر ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کر رہا وہ کافرانہ روش پر ہے، یہ بات بیان کی گئی۔ اس کے بعد آیات 33 تا 36 آل عمران پر عنایت ربانی، بی بی مریم سلام علیہا کے والد کا نام بھی عمران تھا، اس گھرانے کے حوالے سے بھی گفتگو اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہونا ذکر ہوا۔ پھر آیات 37 تا 41 حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، بوڑھے ہیں زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بانجھ، اور معجزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر آیات 42 تا 44 حضرت مریم سلام علیہا کی تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت، اللہ نے ان کی عفت کا بھی اعلان فرمایا اور ان کی عظمت کا بھی ذکر فرمایا، بی بی مریم سلام علیہا۔ اگلی آیات 45 تا 49 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور ان کے معجزات، بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں بغیر والد اللہ کے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور ان کو عطا کیے جانے والے معجزات کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد آیات 50 سے 54 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت
اور بنی اسرائیل کا رد عمل۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید تھی، مگر بنی اسرائیل یعنی یہود خاص طور پر وہ ان کے دشمن ہو گئے معاذ اللہ، اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، حتیٰ کہ جان تک کے درپے ہونے لگے۔ پھر آیات 55 تا 58 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی سازش کر کے معاذ اللہ سولی دلوانے کی کوشش کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر بلند فرما لیا۔ پھر آیات 59 تا 63 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر والد پیدا ہوئے تو ایسا تھوڑے کہ ان کو خدائی کا درجہ دے دیا جائے معاذ اللہ، پھر تو آدم علیہ السلام وہ تو بغیر والدین پیدا ہوئے، ان کا درجہ تو اور زیادہ آگے ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ نے بغیر والدین آدم کو پیدا کیا علیہ السلام، اسی اللہ نے بغیر والد عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام۔ اس کے بعد آیات 64 تا 68 آل عمران کی اہل کتاب کے لیے دعوت، بڑا پیارا انداز ہے کہ مشترک امور سے دعوت کا کام شروع کیا جائے، بڑے پیارے آداب دعوت کے اس مقام پر عطا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیات 69 تا 71 اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی، خصوصاً یہود بھی، کہ وہ مان کر نہیں دیتے بلکہ دشمن بنے بیٹھے ہیں کہ مسلمان بھی حق سے دور ہو جائیں۔ پھر آیات 72 تا 74 شعوری منافقت، یہود کی سازش، صبح ان میں سے کچھ نبی علیہ السلام کی محفل میں آتے، ایمان کا دعویٰ کرتے اور شام میں انکار کرتے، تاکہ نفسیاتی طور پر لوگوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرے معاذ اللہ۔ پھر آیات 75 تا 77 اہل کتاب میں نیک لوگ بھی ہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں عدل اور توازن ہے۔ اگر کچھ خوبیاں اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں میں ہیں، قرآن ان کا بھی ذکر فرماتا، اس مقام پر بھی کیا گیا۔ آیت نمبر 78 یہود کا اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، البقرہ میں بھی اس کا ذکر تھا، آل عمران میں بھی ذکر آ رہا ہے، تبدیلی کر دینا۔ آیات 79 تا 80 نبی کے لیے امکان نہیں کہ وہ شرک کی تعلیم دے، یعنی پیغمبروں پر الزام تراشیاں ہوئیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی غلط باتوں کو منسوخ کیا گیا، بتایا گیا کہ پیغمبر اللہ کی بندگی اور عبادت کی دعوت دیتے، نہ کہ معاذ اللہ بقول تمہارے وہ اس طرح کے امور کو بیان کرے جو شرکی طرز عمل ہوں۔ پھر آیات 81 تا 82 انبیاء کرام سے عہد خاص، یہ عہد خاص آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی تھا، اور رسولوں سے اگر عہد لیا گیا تو وہ ان کی امتوں پر بھی لاگو ہوگا، گویا یہود و نصارہ کو آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 83 پوری کائنات کا دین اسلام ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور یہ تابع ہو جانا، سرنڈر کر دینا، یہی اسلام ہے۔ پھر آیت نمبر 84 ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک پر بھی ایمان نہ لایا جائے تو پھر ایمان نامکمل اور ہے ہی نہیں بلکہ ایمان۔ آخر میں آیات پہ 86 تا 91 اسلام کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں، یہی اسلام اللہ کے ہاں دین کے طور پر قابل قبول، اور اسی کو قبول کرنے کی دعوت اہل کتاب خصوصاً نصارہ کو بھی دی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ آل عمران کی وہ آیات 1 تا 91 جو تیسرے پارے میں شامل ہیں، ان کا تجزیہ اور مضامین کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب چلتے منتخب آیات کے مطالعے کی طرف جو سورہ آل عمران کی چند وہ آیات ہیں جو تیسرے پارے میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 7، آیات قرآنی کی 2 اقسام۔ ارشاد ہوا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ۔ ترجمہ، وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کر دیں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں۔ ناظرین کرام، اس مقام پر 2 قسم کی آیات کا بیان وہ آگے ہم نے لکھا ہے، محکمات اور متشابہات۔ محکمات جن کے معنی واضح، جس میں اکثر احکامات بھی ہیں، اور متشابہات جن کے معنی واضح نہیں، جیسے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی کرسی، اللہ کا چہرہ۔ کیا ہونا چاہیے طرز عمل؟ آگے لکھا ہے اہل ایمان کا رویہ سب پر ایمان اور محکمات پر توجہ، ساری آیات کو مانتے ہیں مگر محکمات جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کرنے کے تقاضے، ان پر فوکس ہوتا ہے، اور یہی عملی پہلو بھی ہے اللہ کی کتاب کا۔ اگلا نقطہ اہل باطل کا رویہ متشابہات پر توجہ، معنی تلاش کرنے کے پیچھے رہیں گے، لگے رہیں گے، اور عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ اہل باطل کا رویہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 14 حب دنیا کا بیان اس مقام پر ارشاد ہوا
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ترجمہ: لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ دو نکتے آپ کے سامنے رکھیں گے تشریح میں۔ پہلی بات، دنیا عارضی اور آخرت دائمی ہے۔ یہ ساری چیزیں ضرورت کی بھی ہیں، بس ضرورت کی حد تک ان کو اختیار کیا جائے اور ان کو مقصود نہ بنایا جائے، اس لیے کہ دنیا عارضی، یہ چیزیں بھی عارضی ہیں اور اصل زندگی وہ آخرت کی ہے۔ لکھا ہے آگے مزید، دنیاوی اسباب کو درست انداز سے استعمال کر کے آخرت میں مفید بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، رہیں دنیا میں مگر تیاری اصل زندگی آخرت کی کریں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اسلام نظام زندگی ہے۔ ارشاد ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ترجمہ: دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات، اسلام ریلیجن نہیں بلکہ کوڈ آف لائف ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان بھی اسلام کو ریلیجن سمجھ بیٹھے، جبکہ ریلیجن انفرادی زندگی تک محدود ہوتا ہے۔ اسلام ایک دین ہے، نظام حیات، اور پوری زندگی اور انفرادی اجتماعی دونوں گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی دین کے طور پر قابل قبول ہے، کوئی اور کوڈ آف لائف یا نظام حیات وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ کیٹیگوریکل انداز میں بات واضح طور پر سامنے آ گئی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 28 سورہ آل عمران، دوستی کا معیار۔ ارشاد ہوا، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء۔ ترجمہ: مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ اللہ اکبر! کیا ہدایت دی جا رہی، آئیے تشریح میں سمجھتے ہیں۔ ایمان والوں کی دلی دوستی صرف مؤمنین سے ہی ہو سکتی ہے۔ حسن سلوک تو جانوروں سے بھی ہوگا تو کافر سے بھی کر لیں، لیکن دلی دوستی مسلمان کی سر مسلمان سے ہوگی، غیر مسلموں سے عمدہ برتاؤ جائز ہے، مگر دلی دوستی مسلمان کی سر مسلمان سے ہی ہو سکتی ہے۔ بہت بڑا تقاضا آج کے تناظر میں بڑا غور و فکر کرنے کے حوالے سے ضرورت ہے۔ اگلی آیت آل عمران کی آیت نمبر 31، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سے محبت کے دعوے کے لیے معیار بیان ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تشریح میں پہلی بات، اللہ کی محبت کا معیار اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مزید لکھا ہے، اتباع زندگی کے تمام امور میں مطلوب ہے، کھانے پینے میں بھی، لباس میں بھی، سونے جاگنے میں بھی، نماز میں بھی، روزے میں بھی، اور طائف کی گلیوں والا پہلو بھی، دعوت دین، اور احد کے میدان والا پہلو بھی، نفاذ دین کی جد و جہد۔ لکھا ہے مزید، سنت کا وسیع تصور پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اتباع ہر گوشے ہر میدان میں کرنی ہے، یہاں تک کہ سب سے بڑا میدان اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں چوتھے پارے کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي